السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان شکر گزاری کا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جب شکر گزار بندے بنتے ہیں، اللہ کا انعام شکر گزار بندوں پر کیا ہوتا ہے، اور جب ناشکری کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شکر گزاری کا انعام اور ناشکری کا انجام، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دو جمعہ میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے، جو خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم میرے شکر گزار میرا شکر بجا لاؤ، اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اضافہ کروں گا، مزید دوں گا۔ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور تم ناشکر ہو جاؤ تو یقین کر لو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ وَلَئِن کفرتم، یعنی انکار کرنے والے اور ناشکری کرنے والے۔ وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکرے ہو جاؤ گے تو جان لو، یقین رکھو کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور شکر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ، یا پھر ناشکری کے متعلق احیاء العلوم کتاب سے میں کچھ چند آیتیں تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آیتیں اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی سب سے بڑا ذکر کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ فرماتا ہے، یعنی تم دنیا میں لوگوں کے سامنے تم میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں۔ سبحان، تم سے مقدس بہترین جماعت فرشتوں کے سامنے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کہ میرے بندے فلاں دنیا میں اس طرح میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو اور نہ کفر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر، وَاشْكُرُوا لِي یعنی میرا شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونَ اور کفر نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو اجر عطا کریں گے، اجر عظیم۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، قیامت کے دن، قرب قیامت میں، آخرت میں جو شکر بجا لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کریں۔ اجر عظیم سے مراد یہاں پر میں اور بھی آیتیں ہیں
कुरान की, लेकिन वो बाद में पढ़ना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वालों को अजर अजीम किस तरह अता करेगा कि क़यामत के दिन का मंजर होगा और अल्लाह तबारक व तआला एक जमात को हुक्म देगा, यानी वो जमात खड़ी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हुक्म देगा, वो जमात खड़ी हो जाएगी, अल्लाह की हम्द सना करते हुए वो जमात खड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा कि तुम बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हदीस करीमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, या रसूलल्लाह वो जमात कौन सी जमात होगी? तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जमात है जो दुनिया में सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, खुशहाली में, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती रही। यही वो जमात है अल्लाह तबारक व तआला जिनको जन्नत में जाने का हुक्म देगा। वसनज़्ज़ि शाकिरीन, हम अन करीब शुक्र करने वालों को अजर अजीम अता करेंगे, अजर अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला और आगे इरशाद फरमाता है कि वक़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, यानी बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों की कीमत जानते हैं कि ये नियामत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी, आँख, कान, नाक, बोलने के लिए ज़बान, चलने के लिए पैर, पकड़ने के लिए हाथ, ये तमाम चीज़ें जो अता की है, ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर क्या है, एहसान है। इस एहसान को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि वह क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, और बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तुमने शुक्र किया तो मैं नियामतों को ज़्यादा कर दूँ। तुम अगर मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नियामतों को ज़्यादा कर दूंगा। शुक्र अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ातों में से एक सिफ़ात है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ातों में से एक सिफ़ात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वल्लाहु शकूरुन हलीम, ये कुरान की आयत हम पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला शकूर व हलीम है, शुक्र को जानने वाला। अल्लाह ताला ने शुक्र को जन्नतियों के मुब्तदाए कलाम करार दिया है और फरमाया जन्नती जन्नत में दाखिल होते ही कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, हम्द और शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच्चा फरमाया। ये दुनिया में हम जो कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वसनज़्ज़ि शाकिरीन, अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वालों को अजर अज़ीम अता करेगा। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, ये जन्नती लोग अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे और अपने आप से कहेंगे हम्द और शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, यानी लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है जो जन्नती लोग होंगे, जन्नती, ये जो दुआ में आखिर में मैं एक आयत का टुकड़ा जो पढ़ता हूँ, वो आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं ये पढ़ता हूँ। असल में ये आयत है वो आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जन्नती लोगों का ये आखिरी कलाम होगा। जन्नत में जो लोग जाएंगे वो आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा यो है कि शुक्र की फजीलत में इनकी आखिरी पुकार ये होगी, जन्नती लोगों की आखिरी पुकार ये होगी हम्द अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जो भी हम्द है, तारीफ़ें हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए। ये जन्नती लोगों की आखिरी ये पुकार होगी। हदीस नबवी है कि जो इंसान खाना खाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है, तो अहादीस करीमा में उसके मुतालिक आया है कि गोया वो उस तरह है कि जिस तरह कोई इंसान रोज़ा रखता है और सब्र करता है। देखें कि शुक्र करने का कितना बड़ा इनाम है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लेते, खाना खाने के बाद भी नाम नहीं लेते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, या फिर खाना खाने के बाद की जो दुआ है वो भी नहीं पढ़ते। तो हमें एहसास महसूस करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर कितना बड़ा इनाम है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र के मुतालिक कितनी आयत करीमा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाई है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ज़िंदगी में हमेशा सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में, परेशानी में,
خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر دکھ کی گھڑی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب ہمیں مسجد یاد آتی ہے، نمازیں یاد آتی ہیں، اور جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے، تو ہم مسجدیں کیا نمازیں تک پڑھنا بھول جاتے ہیں، مسجدیں آنا کیا گھر میں تک نماز پڑھنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، خوشحالی میں بھی ڈالتا ہے۔ یہ دنیا ہمیں آزمانے کے لیے بھیجی گئی ہے، دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ بندہ میرا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یا پھر غلے شکوے کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری ناشکری نہ کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انعامات ہمیں عطا کیے ہیں، زندگی عطا کی ہے، سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنائے، مسلمان گھر میں پیدا کیا، سنی صحیح العقیدہ گھر میں پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا، بزرگان دین کا چاہنے والا بنایا، اولیاء اعظام سے محبت کرنے والا بنایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی ایک نوالا ہم جب اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ نوالا، وہ جو اناج کا دانہ کن کن مرحلوں سے، کن کن راستوں سے وہ گزر کر ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ کسان بیج بوتا ہے، درخت پودا اڑتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے دوا وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، جانوروں سے حفاظت کے لیے اس کی پہرے داری کی جاتی ہے۔ جب اناج اگتا ہے اور مارکیٹ میں کسانوں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، اور تب کہیں جا کر کوئی ایک گیہوں کا دانہ، جاری کا دانہ، چاول کا دانہ ہمارے تک پہنچتا ہے، ہمارے تک بہت سے۔ یہ اناج کی قیمت بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے شادیوں میں، ہمارے دعوتوں میں جو کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یاد رکھیں، اس کا شکر بجا لائیں۔ بھلے ہی ہم زبان سے ناشکری نہ کریں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اس کی ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کو ویلیو نہیں دیتے، اس کی قدر نہیں جانتے، تو یہ بھی ناشکری ہے، یاد رکھیں، یہ بھی ناشکری ہے۔ جو ہمارے کھانوں میں اناج جو بچ جاتا ہے اور ہم اسے کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں، یہ بھی ناشکری ہے۔ تو اناج جو ہے وہ بہت سے مراحل سے، بہت سے راستوں سے ہو کر وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور جب ہم ایک نوالا اٹھا کر جب اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اناج، وہ نوالا، وہ کھانے کا نوالا، وہ ہمارے کھانے کی نلی کے بجائے، کھانے کی جو نلی ہوتی ہے، نلی، اس کی وجہ سانس کی نلی میں چلا جائے۔ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو ٹھسکا لگا، لگتے لگتے مر گیا، کھانا جو کھانے کی نلی میں جانے کی بجائے وہ سانس کی نلی میں چلا گیا، سانس اٹک گئی اور مر گیا۔ بہت سے ایسے کیسز ہوئے۔ تو ہم جو ہر ایک نوالا جو ڈالتے ہیں وہ موت کے قریب ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ نوالا سانس کے نلی میں نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سسٹم تیار کر رکھا ہے کہ وہ سانس کے نلی میں نہیں جاتا، بلکہ کھانے کے نلی میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، ہماری بھوک مٹتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہر ایک نوالے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر ایک نوالے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ پیٹ میں جاتا ہے، بتانے کا حاصل کلام مقصد یہ ہے میرا کہ جب وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ جو غلاظت جو نکلتی ہے صبح و شام ہمارے اندر سے، یہ اگر نہ نکلے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، ہمیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ جو ہم کھائی ہوئی غذا اگر وہ غلاظت کی شکل میں اگر باہر نہ نکلے، ہمیں پریشانی۔ غلاظت کا نکلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ تم کن کن چیزوں کی ناشکری کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم پورے سر سے لے کر پیر تک، دن سے لے کر رات تک، بچپنا سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ایک نبی ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، جو تو جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں وہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، وہ تیری ہی عطا کی ہوئی زبان ہے۔ وہ حاصل کرنے کا، سمجھنے کا یہاں پر ایک غور و مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کروڑوں احسان کیے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو تو اس کے بدلے میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے دوں گا، تو ہم کبھی بھی اپنا ہاتھ کاٹ کر نہیں دیں گے۔ تو اس ہاتھ کی اہمیت کو سمجھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پیر کاٹ کر دو 5 لاکھ 10 لاکھ دوں گا، تو ہم کہیں گے کہ ان پیروں سے، ان ہاتھوں سے میں لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہوں، لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہوں، تجھے کیوں دوں؟ تو اللہ کے احسان کو جانے، اللہ کی نعمتوں کو جانے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہماری نعمتوں کو نہیں جانتے، نعمتوں کا انہیں خیال تک نہیں ہے۔ جوانی گناہ میں گزارتے ہیں، جب بڑھاپے کا وقت جب قریب آتا ہے تب اللہ اللہ یاد آتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کے طرف سے فضل و کرم ہے۔ لیکن جو جوانی ہم جو ویسٹ کرتے ہیں، جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، اس کا حساب و کتاب کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز کا، ہر شے کا، گھڑی گھڑی کا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہو۔ تب ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا بچپنا کس طرح گزارا، اپنی جوانی کس طرح گزاری، اور ہم اپنا بڑھاپا کس طرح گزار رہے ہیں۔ پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریر یہ موضوع بہت طویل ہے، ابھی میں واقعات کی شروعات میں نہیں کیا ہوں، واقعات کا بولنا انشاءاللہ عز و جل اس کو آنے والے جمعہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ابن حبان کتاب کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تھے، بستر میں تھے، آرام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں ہم دونوں تھے، آپ کا جسم اقدس مجھ سے مس ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو، اے عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کروں آج کی رات؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قربت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن آپ کی اس بات پر میں اپنی اس تمنا کو قربان کرتی ہوں، لہٰذا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ عبادت کریں۔ ابن حبان کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، سجدے میں گئے، سجدے میں روتے رہے، رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے، اور اتنی رات گزری، طویل رات اتنی گزری کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی اذان دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ بخشے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، یہاں تک کہ کئی لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ رات بھر روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اس واقعے سے، اس جو جملے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ وہ قلیل من عبادی شکور، اور بہت سے ایسے کم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ حج کے ایام میں جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہاں ایک بدو شخص، دیہاتی شخص
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ کھڑا ہو کر خانہ کعبہ میں دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے میرا شمار قلیل لوگوں میں کرنا، میرا شمار تھوڑے لوگوں میں کرنا، یہ دعا کر رہا ہے، باری تعالیٰ میرا شمار تھوڑے لوگوں میں کرنا۔ حضرت عمر اس کا وہ جملہ سنتے ہیں، دعا بھی پسند آتی ہے، کچھ دعا الگ بھی ہے کہ تھوڑے لوگوں میں شمار کرنا۔ جب حضرت عمر طواف سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ بدوی شخص بھی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص جو تو دعا مانگ رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کرنا، میرا شمار تھوڑے لوگوں میں کرنا، اس کا مطلب وہ معنی میں کچھ سمجھا نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک قرآن کی آیت پر میری نظر پڑی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قلیل من عبادی شکور، یعنی بہت سے ایسے تھوڑے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میں یہ آیت میں نے جب پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے باری تعالیٰ انہی تھوڑے لوگوں میں میرا شمار کرنا، انہی تھوڑے لوگوں، اس وجہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اتنی اچھی لگی، حضرت عمر کہتے ہیں، ان کا جملہ ہے کتابوں میں آیا ہے کہ عمر سے بڑھ کر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہر شخص عمر سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والا ہے، ہر شخص عمر سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ کون؟ حضرت عمر، جن کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کتابوں میں یہ تک آیا ہے کہ سارے دنیا والوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عمر کا علم ایک طرف رکھا جائے تو تمام لوگوں سے زیادہ حضرت عمر کا علم بھاری ہوگا۔ وہ حضرت عمر جنہوں نے کوئی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہو، مشورہ دیا ہو، اسی رائے اور مشورے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے۔ وہ حضرت عمر، وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص عمر سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، ہر شخص عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ تو قرآن کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمارا شمار تھوڑے لوگوں میں کرنا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ، یعنی جو شکر گزار جو تیرے تھوڑے بندے ہیں، قلیل بندے ہیں، ہمارا شمار اس میں کرنا۔ کبھی بھی غلا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کریں، اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جس سے ہمیں درس حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں ان واقعات کو میں ضرور بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ آج کی جمعہ تقریر دیر سے شروع ہوئی لیکن انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ کو ٹھیک 1 بجے تقریر شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ واقعات زیادہ ہیں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو کیا انعام ملتا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں کچھ واقعات آپ کے سامنے ضرور بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، شاکر بندوں میں ہمارا شمار عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی محفل میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، سمجھنے میں کچھ غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی زبانوں پر شکر الہی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا